فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ممتاز حسین ابن سید عابد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی قرآن کریم کے سورہ مبارکہ تحریم، سورہ نمبر 66 اور اس کی 6ٹھی آیت۔ اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ مہینہ ماہ مبارک رجب کا مہینہ ہے اور ماہ رجب ہے، متعدد مناسبتیں اس مہینے میں اور اہم خصوصیات کا حامل یہ مہینہ آج بھی 2 اہم مناسبتوں کے درمیان ہم ہیں۔ ابھی کل کی تاریخ جو گزری ہے 10 ماہ رجب، ہمارا رام آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام سے منسوب تاریخ تھی، اور ابھی آنے والی پرسوں کی تاریخ 13 ماہ رجب انتہائی عظیم الشان تاریخ ہے۔ مولائے متقیان امیر المومنین مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بابرکت ذات گرامی سے منسوب تاریخ ہے۔ اتفاقاً اس مہینے میں متعدد مناسبتیں گزر چکی ہیں اور ابھی کئی مناسبتیں ان مناسبتوں کے علاوہ بھی جو بیان ہوئی آنے والی ہیں۔ لہذا اس حوالے سے چونکہ پہلی رجب یہ بھی 5ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، 3 رجب 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ تھی، 5 رجب انہی 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ تھی۔ کل ہی کی تاریخ کے لیے ہے جناب علی اصغر کی ولادت کے سلسلے میں بھی ہے کہ 10 رجب ان کی بھی ولادت ہے۔ ابھی 25 رجب 7ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور 26 رجب محسن اسلام جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے، 27 بعثت النبی کی تاریخ ہے، 28 یہ سفر امام حسین کی، 24 تاریخ بھی فتح خیبر
مقصد یہ ہے کہ مکمل طور پر مہینہ مناسبتوں کا مہینہ ہے، لہذا اس حوالے سے اس مہینے کو اگر ماہ امامت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت ایک ایسی ذات گرامی جو عالم بشریت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ہر اعتبار سے معجزہ تھی، تو اس ذات گرامی کے ہر پہلو اگر معجزہ تھا تو ولادت بھی معجزہ ہی تھی، اس لیے کہ تمام انسانی تاریخ میں کعبے جیسی جگہ پر، مقدس و بابرکت جگہ پر اگر کسی نے روئے زمین پر قدم رکھے ہیں، کسی کی ولادت اس عظیم الشان جگہ پر ہوئی ہے، تو یہ شرف صرف امیر المومنین کو حاصل ہے۔ اور یہ صرف شیعوں ہی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اگر ایک طرف دشمنی میں اور تعصب میں بعض علماء اسلام نے اس کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہی علماء اسلام میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اقرار و اعتراف کیا ہے کہ یہ شرف کہ کعبے میں ولادت ہو، یہ تنہا امیر المومنین کو حاصل ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ اہل سنت بھی اس بات کے اوپر، پڑھے لکھے افراد اور غیر متعصب افراد یہ مانتے ہیں کہ کعبے میں صرف یہ شرف امام علی کو حاصل ہوا ہے۔ حتیٰ حاکم نیشاپوری جیسا ایک معتبر اور عالم شخصیت عالم اسلام کے درمیان، خود انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ نہ امام علی سے پہلے نہ امام علی کے بعد کوئی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ یعنی خود یہ ان کے الفاظ ہیں، مستدرک میں جو جملات لکھے ہیں، یہ خود یعنی ایک اعتراف ہے، ایک اقرار ہے کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ تو ایک ایسا موقع ہو، ایک ایسی مناسبت ہو، لہذا میں نے کہا کہ اس کو ماہ امامت کہا گیا ہے۔ اور پھر دوسری خصوصیت اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ اگر ہم دعاؤں کے اعتبار سے دیکھیں، اولاً دعاؤں کی کتابوں میں علماء کے نزدیک سال کا آغاز ماہ رجب سے کرتے ہیں۔ یعنی یوں تو محرم سے آغاز ہے، اختتام ذی الحجہ کے اوپر ہے، لیکن دعاؤں کے اعتبار سے علماء نے سال کا آغاز ماہ رجب سے کیا ہے۔ مثلاً آپ مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیے، اس میں سال کے اعمال اور دعاؤں کا آغاز انہوں نے ماہ رجب سے کیا ہے، اور بہت زیادہ اس میں اعمال ہیں، بہت زیادہ آداب ہیں، بہت زیادہ دعائیں ہیں اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ، وہ بقیہ مہینوں میں نہیں ہیں۔ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ اعمال اور دعائیں ملتی ہیں تو ماہ رجب میں ہیں۔ اس کے بعد ماہ شعبان میں بھی کسی حد تک دعائیں اور خاص اعمال ہیں۔ ماہ رجب میں بہت سے اعمال میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ تاکید ہے روزے کی بھی۔ اتنی زیادہ تاکید اور دعاؤں کا ایک راز اور سبب یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور چونکہ ماہ رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، بندوں کے مہمان بننے کا مہینہ ہے، یہ مسلم ہے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھیں، انسان کو کہیں بھی جانا ہو، کسی بھی مہمانی میں پہنچنا ہو، کسی بھی مہمانی میں حاضر ہونا ہو، تو جانے سے پہلے اپنے کو آمادہ و تیار ضرور کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مہمانی میں جانا ہوا یوں ہی منہ اٹھایا اور ہم مہمانی میں چلے گئے، نہیں، اگر مہمانی میں جانا ہو تو ہم تیاری کرتے ہیں، آمادگی کرتے ہیں، اور جتنا اہم میزبان ہوتا ہے، جہاں مہمانی میں جانا ہے، جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، اسی اعتبار سے ہماری آمادگی و تیاری بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھ کے آمادگی تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ معمولی جگہ پر جانا ہو تو پھر اتنی آمادگی و تیاری نہیں ہوگی، لیکن اگر اہم جگہ پر جانا ہو تو پھر اسی حساب سے ہم اپنے کو تیار کرتے ہیں، اسی حساب سے اپنے کو آمادہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں مہمانی کے لیے ہمیں بلایا جائے، ہم اللہ کے مہمان قرار پائیں، وہ میزبان ہو جو کائنات کا سب کچھ ہے، تو پھر یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ انسان اس مہمانی میں حاضر ہونے کے لیے اپنے کو اسی اعتبار سے کوشش کرے آمادہ و تیار کرنے کی۔ اور یہ دو مہینے فضیلت کے، ماہ رجب اور ماہ شعبان، دعاؤں کے، روزے اس میں تاکید ہے، مختلف دعائیں ہیں، اس کی تاکید، اس کا ایک سبب اور ایک راز یہ بھی ہے کہ ان مہینوں میں ہم ان اعمال، دعاؤں اور روزے وغیرہ کے ذریعے اپنے کو اس لائق بنا لیں
کہ ہم اللہ کی مہمانی میں حاضر ہو سکیں۔ یعنی یہ 2 مہینے اپنے کو سنوارنے کے ہیں، اپنے کو کسی حد تک آمادہ کرنے کے ہیں، تیار کرنے کے ہیں کہ ان 2 مہینوں میں ہم مختلف عبادات اور اطاعت کے ذریعے سے اپنے کو اس لائق بنائیں کہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا امیر المومنین جیسی ذات گرامی سے منسوب ہونا، مولائے متقیان جیسی عظیم الشان ذات سے اس کی نسبت ہو جانا، یہ خود اس کی اہمیت کا حامل ہے، یہ خود اس کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے۔ قابل غور ہمارے لیے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خود قرآن کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ فضیلت ہے شب قدر کی۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اس کا سبب کیا ہے، راز کیا ہے، کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کہ چونکہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یعنی شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کا راز یہ ہے کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں، اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اسی شب قدر کی اہمیت کی بنیاد پر پورے مہینے کی اہمیت ہے، پورے مہینے کی برکت ہے، فضیلت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو قرآن شب قدر میں نازل ہوا جس کی وجہ سے اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو وہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ اس شب قدر میں جس قرآن کے نازل ہونے کی بات کہی گئی ہے، اس شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہی قرآن ہے جسے ہم قرآن صامت کہتے ہیں، جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے، پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے وہ قرآن دفی طور پر شب قدر میں۔ تو ہم غور کریں کہ جس رات میں قرآن صامت نازل ہو اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہو، جس مہینے میں قرآن صامت نازل ہو وہ مہینہ تو اتنا بابرکت ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس مہینے میں قرآن ناطق کا نزول ہو رہا ہو، جس مہینے میں قرآن ناطق نازل ہو رہا ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ اگر اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، تو پھر جس مہینے میں، جس رات میں امیر المومنین جیسی ذات گرامی کی ولادت ہو رہی ہو، تو کیوں نہ ہو اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک فضیلت کا پہلو ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ کل جس امام کی ولادت کی تاریخ تھی، نوے امام کے سلسلے میں بھی حق ہے۔ معمولاً ہمارے ہاں ان ائمہ معصومین کا اس حد تک تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے جو ہونا چاہیے۔ بظاہر ایک امام جو کل 25 سال جس کی ظاہری دنیا میں زندگی ہے، یعنی ولادت سے لے کر شہادت تک ٹوٹل عمر نوے امام کی 25 سال ہے، یعنی کل جس امام کی ولادت تھی اس امام نے دنیا میں ظاہری اعتبار سے ٹوٹل 25 سال زندگی گزاری ہے۔ آپ تصور کیجئے 25 سال کیا ہوتے ہیں، 25 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ 25 سال ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ایک نوجوان کی عمر 25 سال ہے، لیکن یہ بھی ایک قابل غور ہے اہل بیت کے گھرانے میں 25 سال کی عمر ہے، اور جس وقت منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، یعنی 8ویں امام کی شہادت ہوئی ہے اور 9ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے، اس وقت امام کی کل عمر 8 سال تھی، یعنی 195 میں 9ویں امام کی ولادت ہوئی ہے اور 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہے، یعنی جس وقت امامت کا آغاز ہو رہا ہے وہ 8 سال 9ویں امام کی زندگی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ 8 سال میں کسی کی امامت کا آغاز ہو رہا ہو، 8 سال میں منصب امامت پر فائز ہو رہے ہوں، 8 سال میں کوئی امامت کے طور پر سامنے آ رہا ہو، لیکن واقعاً یہی تو اہل بیت کا کمال ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 9ویں امام کی جس وقت امامت کا آغاز ہوا ہے کل عمر 8 سال ہے، 8 سال سے امامت شروع ہو رہی ہے، امامت کا آغاز ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے بعنوان امام ظاہر ہوئے ہیں، لیکن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، کہیں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ چونکہ یہ بچپنے میں ان کو امامت ملی ہے، ابھی یہ کم سن ہیں، ابھی یہ بچے ہیں، لہٰذا ان میں وہ بات نہیں ہے جو ان کے ماں باپ میں تھی۔ یعنی یہ واقعاً قابل غور، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی ایک نے بھی جملہ لکھا ہو کہ ان کے ہاں وہ بات نہیں ہے جو ان کے باپ دادا میں تھی، ان کے باپ دادا کن کمالات کے حامل تھے، لیکن یہاں یہ وہ بات نہیں نظر آتی۔ نہیں، تاریخ نے اگر کچھ لکھا ہے یہی لکھا ہے کہ جو کمالات ان کے باپ دادا کے تھے وہی کمالات ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی سے کم از کم اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو
زبردستی منصب پر بٹھا کر اس کے صفات و کمالات کو زبردستی بیان کرنا یہ اور ہوتا ہے، اور پھر کسی بھی عمر میں ہو اپنے مخالفین سے بھی اپنے صفات و کمالات کا اعتراف لے لینا یہ اور ہوتا ہے۔ یہی ایک اہل بیت کا کردار تھا، یہی اہل بیت کا ایک کمال تھا۔ یعنی آسان نہیں ہے کہ جس کی امامت کا آغاز 8 سال میں ہو رہا ہو اور اس 8 سال میں لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہاں وہی کمالات ہیں، وہی صفات ہیں، وہی فضیلتیں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو اس گھرانے میں تھی۔ اور صرف 9 امامی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو 9 امام کی جس وقت امامت کا آغاز ہوا ہے 8 سال ہے۔ یہی معاملہ خود 10ویں امام کے لیے بھی ہوا ہے۔ یعنی تنہا 9 امام نہیں ہے، بلکہ 9 امام کی 25 سال میں شہادت ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات جب 25 سال میں شہادت ہوئی ہے تو 10ویں امام بہت زیادہ سن والے نہیں ہیں، بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ 8 سال میں 9 امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے اور 6 سال میں 10ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ یعنی 214 ہجری میں 10ویں امام کی ولادت ہوئی ہے اور 220 ہجری میں 9 امام کی شہادت ہو رہی ہے۔ یعنی کل عمر 6 سال 10ویں امام کی ہے۔ پہلے ہی مرحلہ نہیں ہے، 9 امام کا پہلا مرحلہ ہے 8 سال میں امامت کے عہدے پر فائز ہونا، 8 سال میں امامت کے آغاز ہونا، اور اس کے فوراً بعد 10ویں امام کی زندگی میں بھی کل 6 سال میں امامت شروع ہو رہی ہے۔ یعنی یہ بھی قابل غور ہے کہ 9 امام 8 سال میں امامت کا آغاز ہوا ہے اور 10ویں امام کا 6 سال میں۔ البتہ اس کے بعد جو آخری امام جس امام کی امامت کے دور میں ہم لوگ زندگی گزارے ہیں، ان امام کی امامت کا جب آغاز ہوا ہے تو ان امام کی ٹوٹل عمر 5 سال تھی، یعنی 5 سال میں امام کی۔ اب آپ ان ائمہ معصومین کی زندگی کو دیکھیں۔ صحیح ہے امیر المومنین کی جس وقت خلافت و امامت کا آغاز ہوا ہے ایک عمر تک پہنچ چکے ہیں، امام حسن بھی ایک عمر تک پہنچ چکے ہیں، امام حسین بھی ایک نوجوانی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، سارے ائمہ معصومین نوجوانی کی عمر تک پہنچے ہیں، تب ان کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن کم از کم یہ 2 امام جن کی زندگی لوگوں کے سامنے رہی ہے، چونکہ 12ویں امام کی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے، 5 سال کی عمر سے امامت کا آغاز ہوا ہے، لیکن اسی دور سے غیبت کا آغاز بھی ہوا ہے، غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا ہے۔ امام کی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں آ سکی، لیکن ان 2 اماموں کی زندگی کا آغاز لوگوں کے سامنے ہے، زندگی لوگوں کے سامنے ہے، امامت کا آغاز۔ ایک امام 8 سال میں امامت کے منصب پر فائز ہوا ہے، دوسرا امام 6 سال کے عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہو رہا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، کہیں کوئی ایک جملہ کسی بھی مؤرخ نے، حتیٰ کسی بھی متعصب یا دشمن نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ان کے زندگی سے تو بچپنا ظاہر ہو رہا تھا۔ یعنی آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ان شیعوں نے بنا تو دیا تھا یا مان تو لیا تھا لیکن ان کے ہاں وہ بات نہیں تھی۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی ایک حتیٰ دشمن نے یہ بات کہی ہو کہ ان لوگوں نے مان تو لیا ہے کہ یہ امام ہے لیکن ان کے امامت کے وہ کمالات نہیں ظاہر ہو رہے۔ اگر بات آئی ہے تو دشمنوں نے یہی کہا ہے کہ ہاں ان کے ہاں وہی معاملہ ہے جو ان کے بزرگوں کا تھا، وہی معاملہ ہے جو ان کے گھرانے میں ہے۔ اور اسی لیے بات آئی، عرض کر دوں کہ 10ویں امام، اب 9 امام 25 سال میں شہید ہو گئے۔ اب جو آیت بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، آیت کا مفہوم یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے صاحبان ایمان سے، مومنین کو قرآن نے مخاطب بنایا ہے۔ دیکھیے یہ بھی اگر آپ قرآنی آیات کو اٹھا کر دیکھیے تو قرآن نے ہر پیغام ہر ایک کو نہیں دیا ہے، ہر حکم ہر ایک سے بیان نہیں کیا ہے، ہر چیز کا مطالبہ ہر ایک سے نہیں کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلم ہے کہ ایک انسان جو مطالبہ شہر والوں سے کرے گا ضروری نہیں ہے کہ وہی مطالبہ محلے والوں سے کر رہا ہو۔ ایک انسان جس چیز کی توقع محلے والوں سے کر رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہی توقع اپنے گھر والوں سے کر رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان شہر والوں سے ایک بات کہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، امید رکھتا ہے، کچھ چیزیں ان سے چاہتا ہے اور کچھ چیزیں اپنے محلے والوں سے چاہتا ہے اور کچھ چیزیں اپنے گھر والوں سے چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو جتنا نزدیک سمجھتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس سے مطالبے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو مطالبہ اپنی اولاد سے کر رہا ہو وہی مطالبہ محلے والوں سے کر رہا ہو۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اپنی اولاد ہے تو اولاد سے اس کا مطالبہ اور ہوگا، شہر والوں سے مطالبہ اور ہوگا۔ اپنے بیٹے سے جو اس کو تمنا ہوگی وہ محلے والوں سے تمنا نہیں ہوگی۔
ہم اگر واقعاً قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں اور آل محمد کی تعلیمات اور پیغامات کو دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور آل محمد نے ایک جیسا مطالبہ ہر ایک سے کیا ہو۔ کچھ باتیں تو ہر ایک سے بیان کی ہیں، کچھ چیزوں کا مطالبہ تو ہر ایک سے کیا ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ قرآن نے بھی اور آل محمد نے بھی اپنے خاص ماننے والوں کو حکم دیا ہے، اپنے خاص ماننے والوں سے چاہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ عائد کر دیں، دوسروں کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں، نہیں، جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم قرآن اور اہل بیت سے اپنے کو سب سے زیادہ نزدیک سمجھیں تو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہماری ہوں گی، غیروں کی نہیں ہوں گی۔ اور پھر اگر سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہماری ہوں گی، غیروں کی نہیں ہوں گی، تو کم از کم اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر دنیا کے دوسرے افراد اسلام کی، قرآن کی، شریعت کی مخالفت کر رہے ہوں تو یہ قابل تعجب اور قابل مذمت نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایک علی کا چاہنے والا مخالفت کر رہا ہو، علی کا چاہنے والا شریعت کے مخالف چل رہا ہو، تو یقیناً یہ قابل تعجب بھی ہوگا، قابل مذمت بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ میں واضح طور پر عرض کر دوں، مثلا قرآن کی اگر مخالفت دنیا والے کریں تو دنیا والوں کا قرآن کی مخالفت کرنا یہ قابل تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا والوں نے کب قرآن کو ماننا ہی ہے کہ ہم ان سے توقع کریں کہ قرآن پہ عمل کر رہے ہوں۔ کب انہوں نے مکمل طور پر قرآن کے آگے سر جھکایا ہے کہ ہم دنیا کے ہر انسان سے توقع کریں کہ دنیا کا ہر انسان قرآن کی ہر بات مان رہا ہو؟ بھائی اگر انہوں نے قرآن کے آگے سر جھکایا ہوتا تب تو ہم ان سے توقع کرتے کہ قرآن کی ہر بات کے اوپر عمل کریں۔ اگر قرآن کو واقعی کسی نے مانا ہے تو یا تو علی نے مانا ہے یا علی کے ماننے والوں نے مانا ہے۔ تو جب قرآن کو صرف علی اور علی والوں نے مانا ہے واقعی طور پر، تو قرآن پر واقعی عمل کرنے کا اگر کسی کو حق ہے تو آل محمد کے بعد علی کے چاہنے والوں کو ہے۔ جب علی کے چاہنے والوں کو حق ہے تو یہ بھی ہے کہ اگر غیر مخالفت کر رہا ہو تو وہ قابل تعجب اور قابل مذمت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے پہلی راستہ الگ کر لیا ہے۔ بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بھی تو قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، فلاں بھی تو قرآن کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر وہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں تو انہوں نے علی کے در پر سر نہیں جھکایا ہے۔ جو لوگ علی کے سر پر سر نہ جھکائیں ان کی مخالفت قابل مذمت نہیں ہے۔ ہاں، جنہوں نے در علی پر سر جھکایا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی زندگی میں قرآن پایا جاتا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا اسی طرح کی آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے، یہ مطالبہ قرآن کا ہر ایک سے نہیں ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ہی خطاب کیا ہے، مخاطب بنایا ہے، اے صاحبان ایمان، یعنی جو مومن ہے قرآن کا خطاب اس سے ہے۔ یعنی قرآن نے یہ مطالبہ ہر ایک سے نہیں کیا ہے، ہر ایک کو مخاطب نہیں بنایا ہے۔ پہلے ہی جملہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر دعوی ایمان کرتے ہو، اگر ایمان کے دائرے میں آئے ہو۔ اور ہمیں اتنا یقین ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو وہ مومن بھی ہو، اس لیے کہ قرآن کے آیات پر اتنا یقین رکھیے کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہے، بلکہ قرآن میں مسلمانوں کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد دو طرح کے مسلمان قرآن کی نگاہ میں ہیں۔ ایک مسلمان جسے قرآن نے منافق کہا ہے، سورہ منافقون اس کی دلیل ہے، اور دوسرا مسلمانوں کی قسم ہے مومنین کی، خود اسی نام سے قرآن میں سورہ موجود ہے، سورہ مومنون۔ تو ایک مومن ہے، ایک منافق ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ سورہ حجرات میں جس وقت پیغمبر سے آ کر اعراب نے کہا، یعنی عرب کے بدو، کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، تو قرآن نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے پیغمبر کے ذریعے۔ آیت یہ ہے قالت الاعراب آمنا، جب اعراب نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے، ہم عقیدے والے ہیں، تو وہاں جواب دیا گیا قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ کہنے کے بعد لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، ہاں تم مسلمان ہو۔ اس کا مطلب اتنا تو ماننا پڑے گا مومن کچھ اور ہیں، مسلمان کچھ اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
اور اس کا سبب بھی بیان کر دیا، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ جب تک، ایک اعتبار سے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور منافق میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بہت سے فرق بیان ہوئے۔ ایک فرق یہ ہے کہ خالی زبانی دعوے ہوں، دل میں وہ بات نہ ہو، خالی زبان ہی پر اور ظاہری اعتبار سے سب اچھا اچھا دکھا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں منافق، یعنی جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن برا ہو اسے کہتے ہیں نفاق اور منافق۔ جو بعض جگہوں پر شاید آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہو کہ آپ کے منہ پر آپ بہت اچھے ہیں، پیٹھ پیچھے وہ بات نہیں ہے، دل میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں اور منہ پہ کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ سے تو ہم بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو تو بہت چاہتے ہیں، آپ تو ہماری نظر میں بہت اچھے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ وہی بات کیا دل میں ہے؟ اگر وہی بات دل میں نہ ہو جو زبان پر ہے، یعنی زبان پر اچھائی ظاہر کر رہا ہو، دل میں کینہ اور نفرت چھپائے ہوئے ہو، تو اسی کو قرآن منافق کہتا ہے۔ یہی نفاق ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا ہے۔ اور جب مومن منافق نہیں ہوتا ہے تو کسی بھی مومن کے اندر دوغلی پالیسی نہیں پائی جاتی ہے۔ مومن ہوتا ہے دوہرا کردار نہیں اپناتا ہے، دوغلاپن نہیں اپناتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہی نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ اور چھپائے ہو۔ مومن کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ کسی مومن کی طرف سے اس کا دل صاف ہوتا ہے، دل میں کینہ نہیں ہوتا ہے، دل میں بیر نہیں ہوتا ہے، دل میں حسد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری پہچانیں منافق کی ہیں، اور جب صاحب ایمان ہوگا تو وہ چیز اس کے اندر نہیں ہوگی جو منافق کی ہوتی ہے۔ اور جب منافق کی پہچان ہے کہ دل میں کینہ اور حسد رکھتا ہے، تو مومن کے دل میں کبھی کینہ اور حسد نہیں آتا ہے۔ مومن کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے کسی کی بات بری لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی عمل اسے برا لگے، لیکن بات بری لگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دل میں حسد رکھے ہوئے ہے، دل میں کینہ رکھے ہوئے ہے، دل میں بیر رکھے ہوئے، نہیں، یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ تو اگر قرآن میں مسلمان اور مومن میں فرق ہے، یہاں پر قرآن نے حکم کیا دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ پیغام ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے ہے۔ چونکہ قرآن میں کئی انداز سے خطاب ہیں، جن چیزوں کا مطالبہ ہے وہ الگ الگ عنوان قرآن کریم میں قائم ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں، جہاں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بات آئی ہے، ماں باپ کا خیال کرنے کی بات آئی ہے، چونکہ آج کے زمانے میں یہ بھی ایک سخت مرحلہ ہے کہ ہم ماں باپ کے احسانات کو سمجھ لیں، ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیں۔ آج تو ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ کامیابی اسی میں ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے، دنیا کامیاب نہیں کرے گی۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کس راستے میں جا رہی ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت نے کیا بتایا ہے۔ آج وہی ایک فکری پستی کی دلیل ہوتی ہے، ذہنیت انسان کی واقعاً تعجب ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں دنیا کس چیز کو معیار سمجھتی ہے، دنیا کی نگاہوں میں معیار کیا چیز ہے۔ اس کے بہرحال بہت سے نمونے ہیں، بات آئی دیکھیں ہمارے ہاں مثلاً ہمارے اسلام میں کالا کپڑا پہننا عام حالات میں مکروہ ہے، صرف غم اہل بیت میں اجازت دی گئی ہے، یعنی سیاہ لباس کی جو اجازت ہے غم اہل بیت میں ہے۔ آج دنیا کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں کالا لباس بھی فیشن بن گیا ہے یا نہیں ہے؟ آج شادیوں میں بھی آپ کو کالے لباس میں دکھائی، کیوں؟ فیشن ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں دیکھنے کہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں، اہل بیت کا پیغام کیا ہے، ہمارے دین کا پیغام، ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کی نگاہوں میں معیار کیا ہے، دنیا کی نگاہوں میں فیشن کیا ہے۔ حتیٰ آج تو نوبت یہ آئی ہے کہ اگر دنیا کی نگاہوں میں فیشن پھٹی ہوئی پینٹ ہو تو ایک نوجوان پھٹی پینٹ پہن کے سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے۔ آج ہے آپ کے سامنے نمونے، آج واقعاً ایک المیہ ہے، واقعاً افسوسناک ہے کہ اہل بیت جیسے ایک نمونہ عمل اور آئیڈیل کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو اپنے نمونہ عمل بنا رہے ہیں، ہم دوسروں کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہو۔ یہی کمال صرف ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ کو کسی دین میں زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ نہیں ملے گا جتنا طریقہ و سلیقہ اہل بیت نے بتایا ہے۔
زندگی کا کوئی شعبہ اہل بیت نے تشنا نہیں چھوڑا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے۔ اگر کسی مذہب میں یہ تعلیمات آپ کو ملیں گی تنہا اہل بیت کے ہاں ملیں گی، تو جنہوں نے ہر چیز ہمیں بتائی ہو، ہم ان کو چھوڑ کر آج دنیا کو اپنے لمحہ عمل بنا رہے ہیں۔ اور اسی آہستہ آہستہ آج یہ نوبت الحمدللہ بھی ہمارے یہاں بہت سے محلے محفوظ ہیں، لیکن جہاں یہ ذہن میں خمار سوار ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ ہو گئے، اللہ نے مثلا پیسے سے نواز دیا، تب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کچھ بچ گئے۔ تھوڑی بہت انسان نے تعلیم حاصل کر لی، علمی میدانوں میں آگے چلا گیا، تو سوچتا ہے کہ ہم کچھ بن گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کچھ ہیں دنیا کی نگاہوں میں تو بہت زیادہ دین و مذہب پہ عمل کریں گے تو لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے آج جو ہے، اگر ہم اپنے کو اپنے حساب سے کچھ سمجھنے لگے تو دین اور مذہب پر عمل کو ہم یہ سوچتے ہیں دنیا کی نگاہوں میں ہم بیکورڈ سمجھے جائیں گے۔ الحمدللہ ابھی یہ محلے محفوظ ہیں جہاں اپنے حساب سے وہ لوگ کچھ بن چکے ہیں۔ آپ جائیے، وہاں نوبت آ چکی ہے کہ گھر میں اگر عورت پردہ کر کے نکلے تو سوچتی ہے کہ اس محلے میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ آج ہے یہ نوبت آئی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیکورڈ سمجھے جائیں گے، ہم پچھڑے ہوئے سمجھے جائیں گے، لوگ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ نوبت ہے، یہ در حقیقت ہماری ذہنی فکری کی دلیل، پستی کی دلیل ہے۔ واقعاً ایک علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آئے مذہب کے حوالے سے۔ اتنا یاد رہے کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون کتنا عقل مند ہے، یہ دیکھنا ہو کون کتنا صاحب کمال ہے، اگر یہ دیکھنا ہے کون کتنا ترقی یافتہ ہے، تو دیکھ لو جو جتنا مذہب اور دین سے نزدیک ہو اتنا ہی صاحب عقل ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو ہم سمجھتے ہیں جتنا بے دین ہو جائیں گے اتنے مذہب والے ہوں گے، جتنا مذہب سے دور ہو جائیں گے اتنے صاحب عقل ہوں گے۔ نہیں، یہ آج ہمارے لیے قابل غور ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے سامنے تعلیمات ہیں اہل بیت کے پیغامات، اور انہی پیغامات میں یہ قرآن کا حکم ہے، ہر ایک سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو خطاب کیا ہے، خطاب کر کے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے کو اور اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ اس میں مخاطب نہ تو تمام انسان ہے، جیسے باپ کے لیے میں نے عرض کیا کہ باپ کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم مومن ہو تو باپ کا احترام کرو، تم مسلمان ہو تو باپ کی اہمیت تمہاری نگاہوں میں۔ قرآن نے کہا تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر انسان ہو تو ماں باپ کا حق ادا کرو۔ مذہب اور دین کی قید نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان بن جاؤ تب ماں باپ کی اہمیت ہونا چاہیے، نہیں، تم کسی دین پہ چلے جاؤ، کسی مسلک کو اختیار کر لو، کسی بھی نظریے کے حامل ہو، اگر تم انسان اپنے کو سمجھتے ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کی اہمیت تو انسانیت کی دلیل ہے۔ اگر انسان ہو تو ماں باپ کا احترام ہوگا، اگر انسان نہیں ہو تو ماں باپ کا احترام نہیں ہوگا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس کے اندر کتنی انسانیت ہے تو اس آیت کی روشنی میں ہم پہچان لیں جو جتنا زیادہ اپنے ماں باپ کا احترام اور خیال کرتا ہو اتنا ہی زیادہ وہ انسان ہے۔ جو سب کچھ بن جائے اپنے ماں باپ کو کچھ نہ سمجھے، وہ سب کچھ تو بن گیا ہے لیکن انسان نہیں بنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب جیسے ماں باپ کی بات آئی، وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے لیے حکم ہے، یعنی کوئی قید نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو۔ لیکن اس آیت میں جس میں کہہ رہا ہے کہ قوا انفسکم، تم اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور خالی اپنے کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی، یہ جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری قرآن نے ہر ایک کے اوپر نہیں عائد کی ہے۔ اس آیت میں کس سے کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اور جہنم کے راستے پر جا رہا ہو، جہنمیوں والے کام کر رہا ہو، تو یہ قرآن کی نگاہ میں برا اور قابل مذمت نہیں ہے۔ ہاں، جو صاحب ایمان ہے یا ایمان والا ہونے کے دعوے دار ہے، جو اپنے کو مومن کہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچائے اور اپنی اولاد اور گھر والوں کو بھی بچائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، تم اپنے کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نارا، آتش جہنم سے۔ انفسکم واہلیکم، دونوں چیزیں، یعنی ہم اپنے کو بھی بچائیں اور گھر والوں کو۔
اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ کے نہیں بچ جائیں گے کہ ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، ہم نے تو اچھائیاں کی ہیں۔ نہیں، اس آیت کی روشنی میں جو سوال ہم سے ہمارے بارے میں ہوگا وہی سوال ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں بھی ہوگا۔ اگر خود جنتی بنے ہو تو گھر والوں کو بنایا ہے نہیں بنایا ہے، اگر خود برائیوں سے بچے ہو تو گھر والوں کو بچایا ہے نہیں بچایا ہے، اگر خود اچھے کام کیے ہیں تو گھر والوں سے کرایا ہے نہیں کرایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تمہاری اپنی بھی ہے اور اہلیکم اور اپنے گھر والوں کے بھی ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری دونوں کے سلسلے میں ہے، اہل بیت نے جو ہمارے سامنے پیغامات دیے ہیں۔ دیکھیے ذمہ داری کے سلسلے میں بہرحال وقت نکل گیا، آخری بات عرض کر، جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، ہماری ذمہ داری اپنے کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، چونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قو انفسکم، تم اپنے کو جہنم سے بچاؤ، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی ایمان کا دعویٰ کر دینے سے انسان جہنم سے نہیں بچ جائے گا، کیونکہ آج یہ ایک بات ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہمارا تو عقیدہ بہت اچھا ہے۔ جب عقیدہ ہے تو بقیہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر عقیدہ اچھا ہے تو جنتی بن گئے۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے خالی دعوے سے عقیدہ نہیں اچھا ہوتا ہے، ایسے کام بھی کرو کہ تم اپنے کو جنتی بنا لو، جہنم سے محفوظ کر لو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ورنہ اگر خالی اچھے عقیدے کا دعویٰ کر دینے سے اگر ہر آدمی جنتی بن جاتا اور جہنم سے محفوظ ہو جاتا تو قرآن کی آیت نہ آتی۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ اگر اچھے عقیدے کے دعوے دار ہو تو خالی زبان سے اچھا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ تمہارا عقیدہ اچھا ہے۔ اگر تم نے یہ کہا ہے کہ علی کے ماننے والے ہو تو اپنے عمل سے بھی تو بتاؤ کہ علی کے ماننے والے ہو۔ اگر تم نے کہا ہے کہ تمہارے پاس ولایت علی ہے تو اس ولایت علی کے دعوے کے بعد اپنے عمل سے بھی تو ثابت کرو کہ تمہارے پاس ولایت علی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پہ تو ولایت علی ہو اور کام ہمارے وہ نہ ہو جو علی نے چاہے ہیں۔ اسی لیے اپنی بھی ذمہ داری ہے اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری ہر انسان کی ہے، اس لیے کہ قیامت میں جن چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے، اپنے بارے میں بھی جواب دینا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں جواب دینا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، جہاں اولاد کے بارے میں جواب دینا ہے، دیکھیے معصومین کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے پیغامات ہیں۔ چونکہ معصومین کا تذکرہ تھا، معمولاً یہ واقعات نہیں بیان ہو پاتے ہیں یا اہل بیت کی ہر فرد کا ہمارے یہاں تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے۔ بات 10ویں امام کی تھی، 9ویں امام کی تھی، دونوں اماموں سے یہ مہینہ منسوب ہے۔ جس وقت 9ویں امام امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں 8 سال ہیں، شہادت ہوئی ہے تو 25 سال تھے، اس وقت 10ویں امام کی عمر 6 سال تھی۔ اب تاریخ میں ہے کہ جب 10ویں امام 6 سال میں امامت کا آغاز ہوا ہے، دنیا نے اپنے اعتبار سے سوچا تھا کہ جب باپ مر گئے ہیں، ابھی اولاد کمسن ہے تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ یعنی دنیا نے سوچا تھا جو پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب سے مشن چلا ہے، ساری کوششیں کی ہیں، شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، زہر دیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اور اہل بیت کو ان کے مشن سے روک نہیں پائے۔ 9ویں امام کے زمانے میں آ کر انہوں نے اپنے حساب سے سوچا کہ اب تو معاملہ ان کے گھرانے میں ختم ہو گیا، اس لیے کہ بہرحال ایک کمسن اولاد ہے، بچہ ہے، امام بنا ہے، کہاں یہ اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھ پائے گا۔ اس لیے 9ویں امام کے زمانے میں یہ لوگ مطمئن رہے، لیکن جب 9ویں امام کے کمالات کو بچپنے سے دیکھا تو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ نہیں، ان کے مشن کو بچپنے میں بھی نہیں روکا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے ان کے باپ دادا نے مشن کو جاری رکھا تھا، یہاں بچپنے میں وہی مشن ہے۔ تو اب جب 9ویں امام کی شہادت ہوئی تو دشمنان اہل بیت نے ایک نیا راستہ نکالا ہے، یہ آج ہمارے لیے قابل غور ہے۔ دشمنان اہل بیت نے ایک نیا راستہ الہی مشن کو روکنے کے لیے، اسلام کے مشن کو روکنے کے لیے، پیغمبر کے مشن کو روکنے کے لیے، چونکہ علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد ان کی اولادوں نے ہر دور میں اپنی قربانیاں دی ہیں لیکن پیغمبر کے اسلام کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ یعنی خود جام شہادت پی لیا ہے لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔
دین کو مٹنے نہیں دیا ہے، انسانیت کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ انہوں نے اپنے کو قربان کیا ہے لیکن انسانیت کو بچایا ہے۔ جب 10ویں امام کا دور شروع ہوا تو بظاہر 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کچھ نہیں ہے، 6 سال کے سن میں امامت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن یہیں پر ہمیں اللہ کے وجود پر بھی یقین ہوتا ہے، اور چونکہ ہم نے امام کو اللہ کی طرف سے مانا ہے لہذا ہمارے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ شک و شبہ وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ اپنی طرف سے منصب پر بٹھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کو کرسی دیں گے، ہم کسی کو عہدہ دیں گے، ہم کسی کو کرسی پہ بٹھائیں گے تو اس کے لیے شرط ہو کہ اس کی ایج کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کے پاس تجربہ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن جہاں اللہ کسی کو منصب دے گا تو اللہ کسی کو سکھانے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب اپنی طرف سے کسی کو عہدہ دیتا ہے تو وہاں سے سارے کمالات دے کر بھیجتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نمائندہ دنیا میں آ کر سیکھے۔ جب دنیا میں آ کر سیکھنے کا محتاج نہیں ہے تو چاہے 40 سال کا ہو تب بھی وہی کمالات ہوں گے، چاہے 5 سال کا ہو تب بھی وہی کمالات ہوں گے۔ یہاں کمالات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چونکہ اللہ نے امام بنایا ہے، اللہ نے امامت عطا کی ہے۔ اب چونکہ 10ویں امام، بس آخری بات ہے، 6 سال میں باپ شہید ہو گئے، امامت کا آغاز ہوا ہے، شہرت ہو گئی کہ اس گھرانے کے مشن کو جو جاری رکھ رہا ہے اس وقت، یا جو امام ہے وہ 6 سال کا ہے۔ اب اس دور میں بغداد میں عباسی حکومت ہے۔ عباسی حکومت اس وقت جو حاکم ہے وہ معتصم ہے، معتصم عباسی حاکم ہے۔ اس کی حکومت کا دور ہے، دشمن اہل بیت ہے۔ ان دشمنوں نے چاہے بنی امیہ رہے ہوں یا بنی عباس رہے ہوں، ہر دور میں اہل بیت کے مقابلے پر آ کر ان کے مشن کو ختم کرنا چاہا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہی لوگ حق کے محافظ ہیں، پیغمبر کے مشن کی حفاظت کر رہے ہیں، جو اسلام ہے اس کو بچا رہے ہیں۔ معتصم نے جب یہ معلوم ہوا کہ امامت کا سلسلہ 10ویں امام تک پہنچا ہے اور ان کی عمر 6 سال ہے، تو اب یہاں پر اس نے ایک نیا راستہ نکالا ہے۔ یہ قابل غور ہے۔ دیکھیں، دشمنی میں شہید کیا ہے، تلوار سے بھی شہید کیا ہے، زہر بھی دیا ہے، قید خانوں میں بھی ڈالا ہے۔ جو ظلم دنیا اس مشن کو روکنے کے لیے کر سکتی تھی وہ ظلم کیا ہے، یعنی اہل بیت کے خلاف جو بھی سازشیں ہو سکتی تھیں وہ دنیا نے سازشیں کی، جو ظلم کر سکتی تھی وہ کیا ہے۔ اور ہر ظلم کرنے کے بعد یہ لوگ ناکام ہوئے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ حتیٰ کربلا میں 72 شہید کر دینے کے بعد بھی یزید کامیاب نہیں ہوا ہے، وہاں 72 شہید کر دینے کے بعد بھی یزید ناکام ہو گیا ہے۔ یہ ہر امام کے ساتھ ہوا ہے، شہید کیا ہے، قید خانوں میں ڈالے، لیکن پھر بھی ناکامی ہوئی۔ جب ہر قدم پہ ناکامی ہوئی تو 10ویں امام کے زمانے میں ایک نیا راستہ نکالا۔ معتصم کو معلوم ہوا کہ ابھی امامت 6 سال کی عمر میں ہے، تب اس نے ایک آدمی کو معین کیا بغداد سے کہ جاؤ مدینے، اور خاندان عصمت و طہارت کی ایک فرد ہے فلاں نام کی، ابھی 6 سال کا ہے، جاؤ اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرو۔ کاش وقت ہوتا۔ اس کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، جاؤ ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، پڑھنے لکھنے کا۔ دیکھیں، پڑھائی لکھائی کا احساس صرف اہل بیت نے نہیں دلایا ہے، بلکہ آج ہی نہیں ہر دور میں دوسروں کو بھی احساس رہا ہے کہ تعلیم، علم، صلاحیت یہ انسانی حیات کی دلیل ہے۔ جہالت سماج کے مردہ ہونے کی دلیل ہو جاتی ہے۔ انسانی شرافت کی پہچان اس کا علم ہوتا ہے۔ آج کاش ہم لوگ الحمدللہ کسی حد تک احساس ہوا ہے، اور مزید احساس علی کے چاہنے والوں کو ہو جائے کہ ہم اپنے درمیان سے مکمل جہالت کا خاتمہ کر سکیں انشاءاللہ، اس لیے کہ یہی جہالت سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کاش ہمارے ہاں ہر علی کا چاہنے والا علمی میدانوں میں سب سے آگے ہو۔ تو اب اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ مدینے میں امام دہم کے لیے، 10ویں امام کے لیے کسی معلم کا انتظام کرو کہ انہیں پڑھائے۔ دیکھیں، دشمن اہل بیت امام کی اولاد کے لیے بظاہر 6 سال کے ہیں، ایک معلم کا انتظام کرا پڑھنے لکھنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ جب دشمنی دل میں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مقصد یہ ہے کہ امام کو عالم بنا دے، امام کو علم دے دے۔
نہیں، اتنا یقین رکھیے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر لے آئے۔ یعنی معتصم نے کام کیا ہے، امام کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا ہے، تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اس تعلیم کے ذریعے سے امام کو اس راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر لے آئے، اپنے عقیدے والا بنا لے، اپنے نظریے والا بنا لے، اپنے فکر والا بنا لے۔ آپ اگر غور کیجئے 1400 سال پہلے، 1200-1300 سال پہلے جو کوشش دشمنان اہل بیت نے امام کے لیے کی ہے، کہ آج کے دور میں وہ کوشش ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی جو کوشش دنیا نے اہل بیت کے لیے کی ہے، کیا ہمارے آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہوگی؟ یقیناً ہمارے اور آپ کے بچے کے لیے بھی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے دنیا کو اتنا معلوم ہے کہ تعلیم بھی وہ ذریعہ ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی بھی بچے کو اپنے جیسا بنایا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا کے ہم خوش نہ ہو جائیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے۔ پڑھانا تو ذمہ داری ہے ہماری، لیکن اپنے بچے کے دین و ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ آج واقعاً سب ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ نمونے ایسے ضرور ہیں جنہوں نے اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھا ہے، آج دنیاوی حساب سے تو بہت کچھ بن گئے ہیں، لیکن دین سے بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ دین سے دور ہوتے ہیں جو بچپنے سے خالی تعلیم اور علم کو دیکھتے ہیں، مذہب اور تعلیم شریعت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ حکم ہمارے اہل بیت نے دیا ہے کہ تمہیں تعلیم یافتہ بھی بنانا ہے، لیکن ایسی تعلیم دینا ہے کہ جو تمہاری اولاد کو مذہبی بنا رہی ہو، مذہب سے دور نہ کر رہی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ بھی ہمارے سامنے ایک مشن ہے، اور اس تعلیم میں یہ نہ ہو کہ بھائی اگر پردہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ آج تو ہمارے مذہب کی پہچان ہمارا پردہ ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کہیں پر کر لیا کہیں نہیں۔ آج شیعت کی پہچان پردہ ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ کی پہچان ان کا پردہ تھی، جناب زینب کی پہچان ان کا پردہ تھا۔ لہذا آج اگر شیعہ علی ہیں، کنیز سیدہ ہیں، تو ہماری بھی پہچان ہماری حجاب و پردہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، آج زمانہ بدل گیا ہے۔ دنیا بدل جائے لیکن الحمدللہ ہماری شریعت نہیں بدلتی ہے، ہماری شریعت قیامت تک وہی رہے گی۔ تو امام نے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ اور جب آتش جہنم سے بچانے کی بات آئی ہے، اہل بیت نے تو ہمارے لیے کردار اور عمل بھی ایسا پیش کیا، کیسے تمہیں نجات دینا ہے۔ وہ افراد دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ تم ان کی زندگی کو سامنے رکھو اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ یہ افراد ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ یہی افراد ہیں جو دنیا میں بھی ہدایت کی ذمہ داری لینے والے ہیں اور آخرت میں بھی نجات کی ذمہ داری لے۔ شرط ہے کہ ہر وقت ہمیں اس بارگاہ سے وابستگی رہے، ہمیں اس بارگاہ کے اوپر بھروسہ رہے، اور اتنا یقین رہے کہ مصائب سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں کہ یقین رکھیے کہ اگر ان کے اوپر بھروسہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اگر مصلحت خدا نہ ہو تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، جتنا بھی دنیا پروپیگنڈا کر لے۔ اس لیے کہ آج دنیا کے پروپیگنڈے ہر چیز میں ہوتے ہیں، اور جن چیزوں میں دنیا کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس میں سے آج وبا اور بیماری بھی ہے۔ آج ہر آدمی خوفزدہ ہے کہ کرونا پھیل گیا۔ بھائی دنیا میں کتنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی یہ وبا پھیلی ہے، پہلی ہی بیماری پھیلی، اس طرح کی بہت سی بیماریاں پھیلا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مصلحت خدا ہے، شریعت کہتی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے، احتیاطی تدابیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن خوفزدہ ہونا یہ ہمیں نہیں ہے چاہیے۔ نہیں، اہل بیت جیسی بارگاہ ہمارے پاس ہے، آل محمد جیسے وسیلے ہمارے پاس ہیں، اہل بیت جیسے باب الحوائج ہمارے پاس ہیں۔ جہاں آ کر غیروں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہوں، جہاں آ کر غیر بہت کچھ لے کر چلے جاتے ہوں، کیا وہاں اپنوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، ہم باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو 14 باب الحوائج اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہاں خالی 14 ہی باب الحوائج نہیں ہے، بلکہ جن افراد نے ان 14 کے آگے سر جھکا دیا ہے وہ بھی باب الحوائج بن گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ بھی ایک باب الحوائج کی بارگاہ ہے۔ ہم باب الحوائج کی بارگاہ، باب الحوائج کا مطلب یہ ہوتا ہے
حاجتوں کا دروازہ، یعنی جہاں آ کر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگتے ہیں، نہیں، باب الحوائج کا مطلب ہے کہ اللہ جس راستے سے سنتا ہے اس راستے کا نام اہل بیت ہے۔ باب الحوائج کا مطلب ہے کہ اللہ جس دروازے سے عطا کرتا ہے اس راستے کا نام آل محمد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا دروازہ الگ ہے اور ان کا دروازہ الگ ہے۔ ہمیں تو قرآن کی آیات پر یقین ہے کہ اللہ کے دروازے کا نام ہی آل محمد ہے، یہی وہ دروازہ ہیں باب الحوائج، یعنی یہاں آئیں گے تو اللہ سنے گا، ان کے وسیلے سے اللہ قبول کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو، انہوں نے جب اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے تو اللہ نے جہاں بہت سے کمالات عطا کیے ہیں، ایک کمال یہ بھی عطا کیا ہے کہ اگر دنیا کچھ مانگنا چاہے، جب تک تمہارے وسیلے سے نہ مانگے تو ہم دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ نے وسیلے بنا دیے ہیں، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ان وسیلوں کو تلاش کریں کون اللہ تک پہنچانے والے ہیں، کہ ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں ہماری رسائی ہے۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہی وہ افراد ہیں جن کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں، یہی وہ افراد ہیں جن کی آبرو اللہ کی بارگاہ میں، لہٰذا یہی ہماری شفاعت بھی کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے وسیلہ بھی بنتے ہیں۔ اور چونکہ قربانیاں اتنی دی ہیں، انہوں نے اپنی فکر نہیں کی ہے، انہوں نے دین خدا کی فکر کی ہے۔ اتنا یقین رکھیے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، غازی عباس وہ ذات ہیں، امام حسین ہیں، اہل بیت ہیں، اگر یہ چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود قربانیوں کے مرحلوں میں اس لیے بھی قدم رکھا ہے کہ خوشنودی خدا اور رضائے خدا بھی تھی، اور دوسری طرف انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد اگر ان کو دنیا کی فکر نہ ہوتی تو پھر امتحانات سے نہ گزرتے، خود تو جنتی تھے ہی بلکہ جنت کے مالک تھے، اس کے بعد کیوں قربانیاں دی؟ اس لیے قربانیاں دی ہیں کہ ہمارے ذریعے سے دنیا کو نجات مل جائے۔ یعنی ان کا مشن یہ تھا کہ اگر ہم ہدایت پائے ہیں، ہم نے نجات حاصل کی ہے، تو دنیا کے ہر فرد کو نجات کا راستہ دکھا دیں۔ اور اس کے لیے ایک دو قربانی نہیں ہے، غازی عباس جیسی ایک ذات، امام حسین عظیم الشان شخصیت کے حامل ہیں، لیکن جس باب الحوائج کی بارگاہ میں ایک لقب واقعاً آسان نہیں ہے۔ آپ تصور کریے کہ امام حسین جیسا ایک باب الحوائج موجود ہو، امام حسین جیسے باب الحوائج کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اگر باب الحوائج کہا جائے تو یہ بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی اپنے کو امام حسین کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی واقعی معنی میں اہل بیت کے در پر سر جھکا دیتا ہے، تو جو وہاں ملنا ہے اپنی جگہ ہے، دنیا میں بھی آل محمد اسے کیا عطا کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کے ہوتے ہوئے معمولی چیز نہیں ہے کہ باب الحوائج جناب عباس مشہور ہو جائیں، یہ عطائے پروردگار ہے، خداوند عالم کی جانب سے جناب عباس کو جو عطا ہوئی ہے کہ آؤ، اگر حسین ابن علی باب الحوائج ہیں تو ان حسین تک پہنچنے کا راستہ ابو الفضل العباس ہیں۔ اور جس عباس نے، جس ذات گرامی نے ہمارے سامنے قربانیاں ایسی دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اگر قرآن نے حکم دیا تھا کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ، تو جناب عباس نے عملی طور پر بتا دیا کہ اگر نجات کا کوئی راستہ ہے، تنہا در امام پر سر جھکا دینا نجات کا راستہ ہے۔ اور جناب عباس نے اپنی پوری زندگی میں، بالخصوص کربلا جیسی زندگی جو آج کسی حد تک ہمارے سامنے آئی ہے، جناب عباس نے کربلا کی زندگی میں ہمیں پیغام دیا ہے کہ آؤ ہمارے ذریعے سے پہچانو محبت کسے کہتے ہیں، ہمارے ذریعے سے پہچانو ولایت کسے کہتے ہیں، آؤ ہمارے ذریعے سے پہچانو مولائیت کسے کہتے ہیں، آؤ ہمارے ذریعے سے پہچانو دشمنوں سے برات کسے کہتے ہیں۔ یہ جناب عباس کی کربلا کی زندگی پیغام ہے کہ جناب عباس نے اس کربلا کے میدان میں ہرگز اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے نظریے پہ عمل نہیں کیا ہے، بلکہ کربلا گواہ ہے کہ پوری زندگی اگر دیکھا ہے تو تنہا یہ دیکھا ہے ہمارے مولا کی مرضی کیا ہے۔ یعنی غازی عباس کا پیغام تھا کہ ولایت و برات مولا کی مرضی کے خیال کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی لیے دشمن نے کتنی کوششیں کی ہیں جناب عباس کے سلسلے میں، لیکن غازی عباس وہ ذات تھے کہ اگر در حسین پہ سر جھکا دیا ہے تو ساری کوششوں کے بعد بھی اس در سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہی غازی عباس تھے کہ جن سے دشمن اتنا خوف زدہ تھا کہ جس وقت شہادت ہوئی ہے، امام حسین نے جو مرثیہ پڑھا تھا، ایک مرثیہ یہی پڑھا تھا، اے بھیا عباس،
تمہاری وجہ سے اب تک خیموں میں بیویاں چین کی نیند سوتی تھیں، تمہاری وجہ سے خیموں میں بچے سکون کی نیند سوتے تھے۔ یہ امام حسین سے منسوب مرثیہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور کہا تھا، اے بھیا عباس، اب دشمن کی آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے، تمہارے خوف سے سو نہیں سکتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اس حد تک دشمنوں کی نگاہوں میں ہیبت طاری تھی کہ حسین کے ساتھ عباس موجود ہیں، حسین کے لشکر میں عباس جیسا غازی موجود ہے۔ جس طرح پیغمبر اکرم سے خوف کی ایک وجہ امیر المومنین کی ذات گرامی تھی، دشمن خوف زدہ رہتا تھا کہ علی موجود ہیں۔ یہی معاملہ کربلا میں بھی تھا کہ لاکھوں کا لشکر بھی اس بات سے خوف زدہ تھا کہ حسین ابن علی کے ساتھ عباس موجود ہیں۔ کتنی کوششیں کی ہیں جناب عباس کو الگ کرنے کی۔ یہ جو ہم سنتے ہیں امان نامہ آیا ہے، امان نامہ ہمدردی میں نہیں آیا تھا، امان نامہ تعلقات کی بنیاد پر نہیں آیا ہے، امان نامہ کوئی اپنائیت کی بنیاد پر نہیں آیا ہے، کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ امان نامہ صرف اس لیے آیا تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے ہم حسین کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پہلے عباس کو حسین سے الگ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ غازی عباس نے اس امان نامے کو ٹھوکر لگا دی تھی۔ فرمایا کہ جب در آقا پر سر جھکا دیا ہے تو یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن مولا کا در چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ لہذا عاشور کے دن جس وقت اجازت لی ہے مولا، آپ تو یہ فرماتے ہیں، مسلسل آ کر اجازت مانگتے تھے، آقا اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا اس غلام کو بھی مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام روک لیتے تھے۔ ایک دفعہ آ کر ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا آپ یہ فرماتے تھے کہ میں لشکر کا علمدار ہوں، اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا؟ آقا اب علمدار کو بھی وہیں بھیج دیجئے جہاں لشکر ہے۔ فرمایا بھیا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے سبیل آپ کر دو۔ جناب عباس چلے ہیں، وہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، لیکن شجاعت و بہادری کا عالم یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہزاروں کے لشکر سے مقابلہ کر کے فرات پر قبضہ کیا ہے۔ اور جس وقت واپس ہوئے ہیں، داہنا بازو قلم ہوا ہے، اپنی فکر نہیں ہے، بایاں بازو قلم ہو گیا، اپنا خیال نہیں ہے، کسی طرح سے خیموں تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن جس وقت مشک سکینہ پہ تیر لگا ہے، جناب عباس نے رہوار کے رخ کو موڑ دیا تھا۔ ابھی تک تو خیمے کی طرف جا رہے تھے، اب رہوار کے رخ کو موڑ دیا، اس لیے کہ اب جینے کی تمنا نہیں تھی، بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ خیمے میں سکینہ پیاسی ہیں، خیمے میں اصغر پیاسے ہیں، میں خالی مشق لے کر جا کر کیا کروں گا؟ بازو قلم ہو چکے تھے، تب بھی فکر نہیں تھی۔ ہاں جب پانی بہا ہے اس وقت جناب عباس نے رہوار کے رخ کو موڑا ہے۔ عزیزو اسی وقت قیامت کی گھڑی آئی ہے کہ ایک گرز جناب عباس کے سر مبارک پر لگا، ادھر گرز کا لگنا تھا، تورا کے زمین کی طرف آئے ہیں، لیکن کس طرح سے آئے ہیں؟ وہ جناب ام البنین جنہوں نے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، جس کے 4 جوان بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے ہوں، عباس جیسا جس کا لال کربلا میں شہید ہوا ہو، اگر گریہ کرتی تھیں جنت البقیع میں جا کر 4 نشان قبر بناتی تھیں، یہی کہتی تھے بچوں یہ ماں تم پہ نہیں روئے گی، یہ میرے لال عباس یہ ماں تم پہ ماتم نہیں کرے گی، بلکہ یہ تو اپنے آقا حسین پہ روئے گی۔ لیکن عزیزو جناب عباس کی ایک مصیبت ایسی ہے کہ جسے سن کے جناب ام البنین تڑپ گئیں اور ایک مرثیہ پڑھا تھا، اے میرے غازی عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن اے میرے شیر عباس جب تو گھوڑے سے زمین پہ آیا تو پہلے تیرے بازوؤں کو قلم کیا گیا، اس کے بعد میرا لال زمین پر آیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا ذکر کو مرحوم کے مغفرت کا ذریعہ قرار دے، خدایا تمام مرحومین بالخصوص حاضرین کے اعزاء جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، پروردگارہ تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہم سب کو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو آتش جہنم سے محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ قرآنی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ معبود دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا جو عناصر، جو افراد دنیا میں امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، معبود جو ظلم و ستم کر رہے ہیں،
اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، معبود اگر لائق ہدایت نہیں ہیں تو آل محمد کا واسطہ ان عناصر کو نیست نابود فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما، خدایا دشمنان اہل بیت پر اپنا عذاب نازل فرما، معبود اہل بیت کا واسطہ ہے ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم سب کو حرام و حلال کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، معبود ہماری ماں و بہنوں کو حجاب و پردے کی توفیق عطا فرما، معبود ہم مردوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار آل محمد کا واسطہ ہے ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، معبود اہل بیت کا واسطہ ہے دنیا میں وبائیں پھیلی ہیں، بیماریاں پھیل نہیں ہیں، اہل بیت کے صدقے میں تمام انسانوں بالخصوص تمام مومنین کی حفاظت فرما، پروردگار آل محمد کا واسطہ ہے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ممتاز حسین ابن سید عابد حسین صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔